غیر اللہ شبد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی کو ماننا۔ اس میں سب سے پہلے آنے والا شبد ہے پیر، یا کسی غیر سے اللہ کے سوا مدد کی امید رکھنا، اور بھی بہت کچھ۔ خبردار غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں، روز محشر کے دن شرک کرنے والوں کے ساتھ کچھ یوں ہوگا کہ دیکھنا چاہیں گے پر دیکھ نہ سکیں گے، بولنا چاہیں گے پر ان کی زبان کاٹ دی جائے گی، اور بے شک اللہ کے یہاں عذاب بہت دردناک ہے۔ آئیے جانتے ہیں خود اللہ نے شرک کرنے والوں اور غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کے لیے قرآن میں کیا حکم دیا ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ جو لوگ پیر پوجے ہو گئے ہیں اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یہی سیدھا دین ہے، تو اللہ ان کے لیے کیا کہتا ہے سنیے۔ اس سے بٹ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور اسے پکارنے کی ہی خبر نہ ہو۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کو سیدھے راستے پر بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے رہو۔ مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھ ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جن غیر اللہ کو ہم پکارتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے چلیں گے، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تو تم مردوں کو بات سنا نہیں سکتے، اور بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم جھوٹے معبودوں کو پکارو تو تمہاری آواز نہ سنیں، اور اگر سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کا گروہ تو ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے تو دیکھا دیکھی راستہ چنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ نے نازل کری ہے اس کی پیروی کرو، کہتے ہیں نہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ جو کافر ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں علامت کرنے والے نفس کی، کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں چندیاں آ جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، تو چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں، اور اللہ کہے گا نہیں نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔
جب انسان مر کر عذاب میں ڈالا جانے والا ہوگا تو وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا، اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ ان دی اینڈ اللہ کہے گا کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی تھی اور ہم رستے سے بھٹک گئے، اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اغنی کے ساتھ، تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔